قرآن میں صرف 2 سورے ہیں جو پورے ایک ساتھ دفعتاً ایک دم ایک وقت میں نازل ہوئے ہیں، ورنہ سورے آیات اس کی مختلف اوقات میں نازل ہوتی رہی اور ایک وقت لگا پورا سورہ کو پورا ہونے میں، سورے کو مکمل ہونے میں ایک وقت لگا۔ صرف 2 سورے ہیں جو دفعتاً پورے سورے ایک ساتھ نازل ہوئے ہیں، ایک سورہ الحمد، ایک سورہ یوسف۔ ایک ساتھ پورا نازل ہوا ہے سورہ الحمد، ایک دم پورا سورہ نازل ہوا ہے سورہ یوسف۔ اصحاب جمع ہوئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ لو قصصت علینا قصۃ یوسف، آپ ہمیں یوسف کا قصہ سنائیں کہ کیا ہوا تھا۔ تو سرکار نے اللہ سے رجوع کیا کہ اللہ مجھے جواب چاہیے، تو پھر پورا سورہ حضرت نبی مکرم پہ نازل ہوا اور آپ نے پورا واقعہ حضرت یوسف کا جزیات میں جا کے، ذیلیات میں جا کے، ضمنیات میں جا کے حضرت نبی مکرم نے پورے سورے کو بیان فرمایا، پورے واقعے کو بیان فرمایا۔ یہ سورہ مشہور، اس کے 5 نام ہیں، 5 نام اس سورے کے مشہور ہیں۔ ایک وجود کے کئی نام ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ندیم عباس صاحب اپنے بچوں کے لیے بابا یا پاپا یا ابا ہوں گے، اپنے زوجہ کے لیے کچھ اور ہوں گے، اپنے والدہ کے لیے کچھ اور نام سے پکارے جائیں گے، آفس میں کسی اور نام سے پکارے جائیں گے، دوستوں میں کسی اور نام سے پکارے جائیں گے۔ تو ایک شخص کے کئی نام ہو سکتے ہیں۔ جس صفت کا وہ حامل ہوگا اس کا وہی نام ہو جائے گا۔ سورہ مبارکہ یوسف کے بھی مشہور 5 نام ہیں۔ احسن القصص اس سورے کا نام ہے۔ اللہ نے قرآن میں قصص نازل کیے ہیں، ایک سورہ تو خود ہی قصص ہے، سورہ قصص ہے۔ واقعات کو اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ واقعہ آج جو جدید زمانے کے اندر جو میڈیا کا استعمال ہے، جسے آپ میڈیا کا استعمال کہتے ہیں، اس کے اندر کیوں دلچسپی زیادہ ہے؟ اس لیے کہ وہ منظر کشی کرتے ہیں۔ وہی چیز آپ کتابوں میں پڑھیں اور وہی چیزیں آپ منظر میں دیکھیں، آپ آنکھوں سے دیکھیں، تو دلچسپی چند برابر زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ لوگوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے، انسانوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے، تو اس نے جو طریقے اپنائے ان میں سے ایک طریقہ واقعات کو بیان کرنا ہے، تاکہ مجسم ہو جائے، اس کے دل و دماغ پر وہ چیز واقعہ، وہ بات، وہ پیغام حاکم ہو جائے۔ قرآن میں بہت سارے واقعات ہیں، اور تقریباً 24 نبیوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ہر نبی کے ذکر کے ساتھ اس نبی کے حالات کو بیان کیا ہے، اس نبی کے واقعات کو بھی قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ حضرت یوسف بھی اسی طرح ایک نبی ہیں، اور ان کے واقعے کو اللہ نے احسن القصص کہہ کر یاد کیا ہے۔ واقعات میں سب سے احسن اور سب سے زیادہ مفید واقعہ حضرت یوسف کا واقعہ۔ اس سورہ کا دوسرا نام ہے سورہ زہد۔ یہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک بہترین رہنما سورہ ہے۔ کیسے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے؟ جب دربار سے نکالے گئے اور زندان میں ڈالے گئے تو قیدیوں سے مزاح فرما رہے تھے، وہ جہاں چوہے پھر رہے تھے، جہاں سانپ اور بچھو نظر آ رہے تھے، وہاں جہاں کیڑے تھے، وہاں جہاں اور چیزیں بھی تھیں، مگر حضرت یوسف ایسا ہو رہا تھا جیسے بہت بڑی ان کو چیز مل گئی اور بڑی خوشی کا مظاہرہ اور بڑی شادمانی کا اظہار، اور پھر جو اسرا تھے ان کے ساتھ حضرت یوسف کا جو مزاح ہو رہا تھا، تو دربان نے دیکھ لیا، بہت دیر تک تو دیکھتا رہا، پھر آ کے کہنے لگا یہاں کے تو لوگ روتے ہیں، یہاں سے جانے کی آرزو کرتے ہیں، تم یہاں کے خوش نظر آ رہے ہو۔ فرمانے لگے وہ جو محل تھا وہ زندان تھا، اور یہ جو زندان ہے یہ میری آزادی ہے، اس لیے کہ جہاں میں اپنے عقیدے پر عمل نہ کر سکوں وہی تو زندان ہے، اور جہاں میں اپنے عقیدے پر عمل کر سکوں وہی آزادی ہے۔ بڑا پیغام۔ گناہوں سے بچنے کے لیے سورہ زہد اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ گناہوں سے بچنے کا طریقہ اس کے اندر۔ یوسف کے نام کے سورے کا ایک نام ہے سورہ زہد۔ زاہدوں کو کیسے ایک نام اس سورے کا سورہ المعرفت، سورۃ المعرفت اس سورے کا نام ہے۔ عرفاء کے لیے اس میں راز پوشیدہ ہے، عرفاء اس سورے کو کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ اپنے عرفانیات میں اضافہ کریں۔ سورۃ الراحہ، راحت والا سورہ۔ غمزدہ افراد اس کو جب پڑھتے ہیں تو انہیں سکون ملتا ہے۔ خاص طور پر معصوم کا فرمان ہے جب رشتہ دار تمہیں تنگ کرنے لگیں تو سورہ یوسف پڑھ لیا کرو،
جب اپنے تمہیں تنگ کرنے لگیں، جب تمہارے قریبی تمہیں تنگ کرنے لگیں، جب تمہیں اپنے عزیز و اقارب پریشان کرنے لگیں تو سورہ یوسف پڑھو۔ اس کا 5واں نام ہے سورۃ العشق، عاشقوں کا سورہ ہے۔ ایک عشق مجازی کی داستان ہے اس میں، ایک عشق حقیقی کی داستان، اس میں عاشقوں کی داستان ہے، کیسے عشق مجازی کا شکار ہوتا ہے اور کیسے عشق حقیقی کا عاشق شکار ہوتا ہے۔ یہاں عاشقوں کا ذکر ہے۔ اس سورہ کے اندر 3 موضوعات، محوری موضوعات ہیں۔ سب سے پہلا محوری موضوع اس کے اندر ولایت خدا بھی ہے، یہ سورہ بتاتا ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ ولایت خدا کا پیغام اس سورے میں۔ تعویل خواب ایک پوری حقیقت ہے، ایک واقعیت ہے، سوتے میں جو نظر آتا ہے اس کی کوئی حیثیت ہے۔ یہ جو رویا ہے، جو خواب ہے، اس کی پھر قسمیں بیان ہوں گی جب میں آگے آؤں گا، جب خواب کی بات آئے گی۔ خواب کی کتنی قسمیں ہیں، کون سا خواب سچا خواب ہے اور کون سا خواب جھوٹا خواب ہو سکتا ہے، خواب کی قسمیں۔ تو یہ تعویل خواب اور خواب میں پیغامات پائے جاتے ہیں۔ دوسرا اس سورہ کا جو محوری عنوان ہے وہ ہے تعویل خواب۔ تیسرا عنوان اس کا درس عفت، اس میں عفت و پاک دامنی کے حوالے سے گفتگو ہے، اللہ نے پیغام نازل کیے ہیں۔ اور چوتھا عنوان اس کا ہے مہارت اور ذمہ داری، اہلیت قابلیت اور اس قابلیت کی ادائیگی۔ جی، بہت سے لوگوں میں اہلیت ہوتی ہے مگر اس کو ادا کرنے کے وہ لائق نہیں ہوتے۔ جی، یہ ڈاکٹر ہے مگر سست ہے، یہ عالم ہے مگر جواب دینے، جانتا بہت کچھ ہے مگر جواب دیتے ہوئے اس کے چہرے پہ بل آ جاتا ہے۔ تو یہ 2 علیحدہ باتیں ہیں۔ جی، یہ بہت بڑا عالم ہے، اس کے سینے میں سمندر علم پوشیدہ ہے مگر مسئلے کا جواب دیتے وقت چڑھتا ہے۔ تو قابل ہونا اور ہے اور ذمہ دار ہونا اور ہے۔ اس سورے کے اندر حضرت یوسف سے متعلق یہ پیغام بھی ہے کہ قابلیت کو ذمہ داری کے ساتھ اگر لیا جائے تب یوسف علیہ السلام کا کردار بنتا ہے۔ تمہارے پاس اتنی معلومات ہے، تم یہ کر سکتے ہو، تم وہ کر سکتے ہو۔ تو اس سورے کے اندر قابلیت اور ذمہ داری کا پیغام یہ سورے کا محوری پیغامات، اور جو کلی پیغام ہے وہ تو اس کا تربیت بشر ہے، انسانوں کی تربیت کے لیے اللہ نے اس